کے جملہ ممبران اور اداران ایگزیکٹو ممبرز سب میں ڈی پی او صاحب آصف گوہر کو دل کی گہرائیوں سے شانگلہ اور شانگلہ پریس کلب آمد پر خوش آمدید ہمیں امید ہے کہ ڈی پی او صاحب کے بارے میں جو پولیس افسران سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ بہت پروفیشنل پولیس افیسر ہے، پولیسنگ پرپوں سے بہت عبور حاصل ہے اور یہ اپنے کام کے ساتھ بہت کمیٹڈ شخصیت ہے۔ ملک صاحب کے جانے کا ہمیں دکھ تھا، لیکن خدا نے اس کا بدلہ آصف گوہر کی شکل میں ہمیں دے دیا اور ہمیں یہ شانگلہ کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے آفیسر یہاں آتے ہیں جو اس علاقے کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، یا کہ لوگوں کی غربت یا لوگوں کی محرومی، ان سب باتوں پر اسے عبور ہوگا۔ میں شانگلہ پریس کلب کی طرف سے اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ صاحبان پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ بھرپور رہے گا اور آپ کے ہر اچھے اقدام کو اجاگر کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ تعمیری تنقید پر آپ ناراض نہیں ہوں گے، وہ تنقید آپ کے لیے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بات ہم لکھنا چاہیں وہ آپ سے پہلے ڈسکس کریں کہ سر یہ مسئلہ ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں لکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اور جہاں تک پولیس کی کارکردگی ہے، ہم نے پہلے بھی پولیس کا بھرپور ساتھ دیا ہے اچھے کاموں میں، آئندہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ جتنے دیر بھی یہاں رہیں گے ہمارا تعاون رہے گا آپ کے ساتھ اور آپ بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور شانگلہ کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے، اور جو توقعات شانگلہ کے 8 لاکھ عوام نے آپ سے وابستہ کیے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس پر پورا اتریں گے، اور میری خواہش ہے کہ آپ شانگلہ پر نہیں، شانگلہ کے عوام کی دلوں پر حکمرانی کریں اور یہاں سے چلیں۔ اللہ حافظ۔ اور مل بیٹھ کر ڈسکس کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ مختصر سے جیسا تعارف پہلے بھی کروا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک رسمی طور پر مختصر تعارف کرواتے ہیں۔ محمد آصف گوہر میرا نام ہے، ڈسٹرکٹ مانسر سے تعلق ہے میرا۔ مختلف اضلاع میں ڈی پی او اور ایس پی انویسٹیگیشن رہ چکا ہے۔ ابھی جو لاسٹ میری پوسٹنگ تھی ایس پی اسپیشل برانچ ہزارہ ہے۔ اچانک ہی مجھے یہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کا موقع ملا اور آڈر ہوا، اور یہ جو ہے تقریباً یہاں کی شروعات میں 1.5 سال میں متواتر رہا ہوں، اور اس پورے 1.5 سال میں ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے میں جاتا تھا تو اسی راستے کو استعمال کیا منصر جانے اور کئی ہے پنچواریاں اور باقی معاملات جو پولیس سے ریلیٹڈ تھے ان کے لیے بھی مختلف تھانہ جات میں، کوارٹر میں، ایس پی صاحب کے دفتر میں آتا جاتا ہے، تو بہت ساری حد تک لوگوں سے بھی اور یہاں کے کلچر سے بھی ساری چیزوں سے واقف ہوئی۔ یہاں شانگلہ کے ماشاء اللہ جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے انتہائی شریف لوگ ہیں، کرائم تقریباً میں نے دیکھا 9 ہونے کے برابر ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو یہاں کا بہترین سسٹم ہے، جرگا سسٹم، علاقے کے مشران ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ اس کو مل بیٹھ کے بڑے خوشخصوصی سے بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ یہاں شانگلہ کی عوام کی خدمت کے لیے جتنا میرے اختیار ہیں، جتنا میرا بس ہے، اس کے لیے انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور انصاف جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے۔
ہر چیز کو انشاءاللہ باریک بینی سے دیکھ کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے جس طریقے سے کہ بھائی ہماری تنقید برائے اصلاح ہوگی، بالکل یہ اس پہ ہم خوش ہوں گے کہ بھئی آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہے، اور رابطہ رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم وقتاً فوقتاً آپ کو علاقے کی نوعیت سے، علاقے کے مسائل سے آپ جب ہمیں آگاہ کریں گے تو ہماری پرائرٹی ہوگی کہ بھئی اس میں بھرپور طریقے سے اس کو جتنی جلدی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی امداد کے ساتھ انشاءاللہ اس کا عمل کریں گے۔ اور جس طریقے سے یہ اچانک یہ معاملہ ہوا کروڑے والا، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں سابقہ ڈی پی او صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، فوری طور پہ علاقے کے مشران میں سے ٹیم بنائی اور اس میں اچھی ایک تفتیشی ٹیم بھی بنائی، سیفٹیوں کو بھی اس میں شامل کیا۔ اس میں ہم نے مزید اضافہ کر لیا کہ اس میں ہم نے بی ایس سی کے چیئرمین صاحب کو بھی شامل کر دیا اور بعض کے صدر صاحب کو بھی شامل کر دیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ساری چیزیں آگاہ رہیں اور ان کو یہ نظر آئے کہ بھائی پولیس جو کر رہی ہے تفتیش کو میرٹ پہ کر رہی ہے اور ہمیں انصاف سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہماری یہ پلان کہ آج میں نے پورے تھانے کی ڈسٹرکٹ کے ایس ایچ اوز کو بلایا تھا، تو میں اپنی طرف سے ان سب کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارا مشن ہے شاملی کے لوگوں کی خدمت کرنا۔ جو بھی سائل کی حیثیت سے تھانے آئے یا دفتر آئے تو اس کا ایک واضح چین نظر آنا چاہیے، اس کی عزت کا سب سے پہلے خیال رکھا جائے گا کہ بھائی اس کا جو جائز کام ہوگا وہ انشاءاللہ پرائرٹی پہ ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی کوتاہی جو ہے ان کو میں نے بالکل واضح پیغام دیا کہ یہ برداشت نہیں ہوگی کہ بھائی کوئی سائل آیا ہے اور اس نے اپنی فریاد کی ہے، اس کی زیادہ رسی نہیں۔ تو اس پہ ہم سارے مل کے انشاءاللہ نگاہ بھی رکھیں گے اور اس ماحول جو پہلے سے الحمدللہ بہت بہتر ماحول ہے شاملے کا، اس ماحول کو مزید انشاءاللہ بہتر بنائیں گے، بھائی چارے کی فضا قائم کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ بھائی جتنے بھی مسائل ہوں ہم سارے مل کے ان مسائل کو جو ہے آپ اجاگر بھی کریں گے اور ہم اس کو مل کے آگے اس کا حل بھی نکالیں گے۔ پولیس سر اس کی نشاندہی کرے گا اور پولیس ایکشن دے گی۔ کرمنل جتنے بھی ہیں ان کو تو واضح پیغام ہے ہمارا کہ بھائی ان کے ساتھ ہم کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہاں کے ایک رواج کے مطابق پہلی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ بھائی ہم علاقے کے مشران کی طرف سے ان کو ایک پیغام ضرور دیں گے کہ بھائی یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو ہمارے جو معاشرے میں یہ جو نصور ہے خاص کر منشیات فروشی والا کم ہے، باقی اضلاع کی نسبت بہت کم ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی کچھ تو کچھ ہے، لیکن اس کی بہتری کے لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم انشاءاللہ مل کے اس کو آگے چلائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ علاقے کے لوگ جب تک ہمارا پورا ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک اکیلا ادارہ پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتا، تھانے کا ایسے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب ہم سارے لوگ ایک پیج پہ ہوں گے، مل کے کہیں گے کہ برائی کو برائی کہنا شروع کریں اور اس کی بہتری کے لیے قدم بڑھائیں، تو میرے خیال میں انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ سارے علاقے کے مشران، ذمہ دار، پولیس یہ سارے مل کے اگر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ نہیں ہونے دیں گے، میرے خیال میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی غلط کام۔ انشاءاللہ ہم ایسا ماحول بنائیں گے بھائی اس میں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہو، یا تو پھر وہ علاقہ چھوڑ دیں دوسرے کسی شہر کو چلے جائیں، یا اگر یہاں رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنے شاملہ کے جو ہماری عوام ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کو کسی سے اس کے مستقبل سے کسی کو کھیلنا نہیں دیں اور مل کے انشاءاللہ کریں گے۔ اور سب سے عام چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، چاہے منشیات کا ہو یا ضرر کا ہو یا ڈسپلن میں قتل مقاتلے بھی ہو جاتے ہیں جو بنسبت باقی اضلاع کے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس میں جب تک پرائیویٹ شہادت نہ ہو اس وقت تک سزا نہیں ہو سکتی۔ تو ہم ایسا ایک ماحول بنائیں گے انشاءاللہ کہ لوگ خود کے اس حوالے سے شہادت دیں تاکہ مقدمات میں لوگوں کو سزا ملے جو اس طرح کرمنلز لوگ ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے یہ ایک سبق بنے۔ تو کوشش ہوگی کہ اس میں پہلے ایسا پیغام ان لوگوں تک ہم جائیں گے آپ کی وساطت سے، بھائی ان چیزوں سے پیچھے آ جائیں، اور جو نہیں کرے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم کریں گے۔ ہم نے جو شروع کی ہے کمپین وال چاکنگ کی، پہلے تو ہم گیدرنگ کرتے تھے لیکن اس موجودہ حالات میں کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم وہ گیدرنگ اس کے مطابق نہیں کر سکتے، جو صبح
دبئی گورنمنٹ کی طرف سے سپیڈیا یا اقدامات ہیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ بھائی آپ کی وساطت سے لوگوں تک یہ اویئرنیس ہو جائے کہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور اپنا بھی خیال کریں اور باقی لوگوں کو بھی اس کا جو موجودہ حالات ہیں اس کو بھی بات سے بچائیں. جب یہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گیدرنگ بھی شروع کریں گے. ہر یو سی میں ہر تھانے کی سطح پہ 2-3 جگہ پہ ہم میٹنگس کا انعقاد کریں گے. آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے اور ان چیزوں کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں گے کہ بھائی وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں مل کے منشیات کے خلاف. اور اگر خدا نخواستہ کی اس طرح کی دیگر جو اخلاقی جرائم ہیں ان میں اگر اس طرح کی انوالومنٹ کسی کی پائی گئی تو ان کو ہم بالکل فری ہے اس طریقے سے آزاد نہیں چھوڑتے. سر سخت کارروائی کریں ایسا گے. پہلے ہمارا یہ سے ایسا ہے کہ لازم استشارة تو اس کے لیے کیا اس لوگوں کے لیے اویئرنیس کیسے پیدا کی جائے کہ وہ حق کرے اور باتیں اس میں جی آپ کا مطلب بڑا اہم کردار ہے. آپ اس میں بڑا بہتر طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے علماء کرام جو ہیں اس میں بڑے بہتر طریقے سے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. باقی سیول جو ذمہ داران جو ہمارے وہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے بس میں جو چیز ہوگی کہ اس میں ہم ان کو کس طریقے سے سیف کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی فرض کیا کھل کے سامنے آتا ہے تو یہ علاقے کا ماحول رواج اس طرح ہے لوگ دشمنی کے ڈر کی وجہ سے فیملی ہوتی ہیں رشتے ہوتے ہیں ان کے ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ کھل کے آگے سامنے نہیں کر سکتے. لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ اس میں ہم ینگ تک کو آگے لیتے ہیں نوجوانوں کو اور ان میں بڑی ضرورت ہے بڑا کرے ان شاء اللہ. مجھے یہ یقین ہے کہ جب ہم سب مل کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے تو یہ ان شاء اللہ خود کی شانتی بھی دیں گے اور یہ مثال بنائیں گے کہ بھائی اس میں ہم برائی کو جڑ سے اکھاڑیں گے تو ان شاء اللہ ہم کامیاب ہوں گے. سر یہ ایک سلیوشن ہے یہاں پر یہ جیسے ہمارے اس میں ایک کام کیا تھا یہ جو لوگ مثال کے طور پر چرس کا ایک سگریٹ ہے اس کے پاس یا کسی کے پاس کیا یا 50 گرام کا چرس ہے تو اس کو وہ نہیں پکڑ اور وہ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈال دیتے جہاں سے یہ ملتا تھا تو وہاں سے یہ چیز وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے. اصل میں یہ جو کروڑی کا واقعہ ہوا تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر کسی افراد کو یہ بھی کہیں کہ اس میں تھوڑا سدھار آ جائے. اگر کسی کے پاس 10 گرام یا 20 گرام چرس ہے تو اس سے چرس لے لیں. اس چرسی سے جب آپ چرس لے لیں تو وہ ایسا ہے کہ اس کی آپ نے اس کی موت کر دی. بھائی صاحب اس میں آج جو ہمارے یہاں پہ بیٹھے یہاں پہ بالکل کلیئر کٹ اس چیز کو میں نے پابندی لگائی. آج کی میٹنگ میں تمام ایسے جو صاحبان کو میں نے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس میں یہ ایڈکٹ جو لوگ ہیں خاص کی چرس کی سگریٹ ہے جو اس سے آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو نہ بےعزت کریں گے نہ اس کے خلاف پرچہ دیں گے. اس کو بٹھائیں گے اس کو چائے کا کپ پلائیں گے اور اس کو اپنے اعتماد میں آپ لیں گے. اگر آپ اس کے اعتماد میں نہیں آتا تو آپ اس کو بھیج دینا چاہیے. دوسرے دن اس کے ساتھ اچھے دوستانہ ماحول میں اس سے ملاقات کریں گے اور اس کو یہ اس چیز پہ قائد کر لیں کہ بھائی وہ بیچنے والا جو ہے تاکہ ہم اس کے خلاف تو یہ آج آپ کی جو آپ نے جو کہا ہے پہلے سے میں نے آج یہ فیصلہ کیا اور یہ چیزیں سر ہوتی رہی نا کہ یہ معمولی وہ سگریٹ ان کے ساتھ پڑتا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا ڈبل اور ٹرپل یہ ہم نے سر لوگوں نے کمپلینٹ بھی کی ہم نے پولیس کو بھی بتایا تھا سیٹنگ میں ہم نے ڈی پی او کو بار بار یہ بات بتائی اس وقت انہوں نے کیا بھی تھا شاید مگر اس چیز پر جو ہے سر سختی سے ہونے چاہیے تاکہ یہ معاملات جو ہے پھر آپ بہت آسان ہو. میں نے آگے اس میں آپ کو فیصلہ کر کے یہ اناؤنس کر دیا ہے ان کو کہہ دیا ہے بھائی اس میں نہ ہمیں آپ کی پراگرس کی ضرورت ہے چیز نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ پراگرس ٹیسٹ کم کیوں ہے. اگر ہم کبھی پوری کریں گے تو اس کریمنل سے پوری کریں گے جو چشمہ ہے جو اس کا منبع ہے جو جس کے ذریعے سے یہ زہر پھیل رہا ہے ہم اچھے نہیں گے تو اس کے خلاف. سر میں ایک دن آ رہا تھا یہ ملاقل ترکی میں تو ایک بچہ رو رہا ہے روڈ کے ساتھ کھڑا ہے تقریباً اس کا عمر ہوگا 5 سال سے کہیں. تو میں کھڑا ہوں مجھے بچوں پر بہت زیادہ تاثر ہے. میں گاڑی سائڈ پہ لگئی اور نیچے میں اترا تو اس بچے سے
وہ تھانے کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے. تو میں نے وہاں پر ایک آزاد کھڑا تھا. میں نے کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے جو آپ لوگ کی طرف اشارہ کیا کیا آپ لوگ. تو اس نے کہا اس کے باپ نے. میں نے کہا اس کو نکال آ دیا. 1 منٹ بھی لگنا نہیں چاہیے ورنہ میں بھی وہ نکال کروں. اور میں بالکل پاگل ہو گیا تھا جب بچوں کو دیکھتا ہوں, اس کے رونے کے انداز کو دیکھتا ہوں, تو میں ایک انسان کے طور پر بالکل دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس نے وہ لڑکا میں نے کہا اس سے چرچ لے لو. اس سے ہم نے چرچ لے لی نا, تو مجھے پتہ ہے کہ ایک غریب بندے سے آپ 100 روپے لیتے ہیں نا تو اس کی کھانا خراب ہو جاتا ہے. یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. تو ایک چرچی سے اگر آپ 1 سگریٹ کا چرچ لے لینا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے سے چسپ نہیں, یہ بھی اس کو دے دو, ساتھ لے جائے کوئی بات نہیں. لیکن جب یہ چیز آپ اس کے اعتماد میں لیں گے تو پھر ہوگا. اگر آپ نے وہ ایڈکٹ ہے بیچارہ, اگر آپ اس سے لے لیں گے تو پھر در بدر چکرے مارے گا, کسی اور جگہ سے جا کے لے گا. یہ جو اگر اس کے پاس ایک 2 یہ اس کو دے دو, اس کو بولو جاؤ یار میرے سامنے بیٹھ کے کوئی بات نہیں. اور ایک ریکویسٹ اور بھی ہے, شاہ خان بھی بیٹھا ہے. ایک ریکویسٹ میرا یہ ہے سر کہ یہاں پر سیاح آتے ہیں. ابھی تو جیسے فیس جاری ہو جائے گا تو یہ لوگ تو پیرنٹ جیسے دبائے ایسے بیٹھے ہیں نا, تو یہ لوگ نکلیں گے سیلف تفریح کے لیے. تو ہمارے ٹرپ کو یہ کم از کم جو باہر سے ہمارے سیاح آتے ہیں تو اس کے ساتھ سر یہ ایک بہت بڑا سب بات ہے نا سر. میں آپ یہ کہانی سناتا ہوں, بھائی جان بھی بیٹھے ہیں, باقی ہمارے ہم سب گلگت گئے تھے نا, میرا خیال سے 4 سال کے ہو گئے غالباً. تو میں نے ان کو کہا کہ 1 میں اس پر نہ جائے کیونکہ صبح کے ٹائم میں کوئی نہیں ہے. تو ہم نے سیدھا جو اسٹیشن بھی ہے اس کے سیدھے سے اب 1 میں پر نکل گئے. تو آگے جو وارڈن کھڑا ہے تو فوراً بھی اشارہ کر کے میں نے ان کو کہا کہ گاڑی سائڈ پر کرو, میں جا کر ان سے تعارف کرتا ہوں. میں فوراً چلا گیا, کارڈ میں نے اپنا کیا تو میں نے السلام علیکم وعلیکم السلام. میں نے کہا جی میڈیا سے تعلق ہے, غلطیوں کی 1 میں یہ پہنچ گیا. تو کدھر سے ہے؟ میں نے پوری سے. وہ پوری سے پھر تو نہیں چھوڑوں گا. پورے 3-4 اس کے بندے بھی آ گئے نا. تو کہہ رہے کیوں نہیں چھوڑو گے؟ وہ کہتے ہیں الپوری میں ٹریفک والا تھا, میں نے ان کو کہا میرا کزن تھا, ہم نے گاڑی خراب ہوئی تھی نا, کسٹمر گاڑی کی اس کی, ہم بھی گورا گئے تھے, گاڑی ٹھیک کر رہے تھے. واپس جو ہم الپوری پہنچے تو ادھر ٹیو کھڑا تھا, تو انہوں نے کہا سائڈ پر مہمان چھوڑے مہمان کو کراس میں کرو نکلو. میں نے اپنے کزن کو لکھا, میں نے کہا کہ میں نے تعارف کرا, میں نے کہا میں وارڈن ہوں گلگت میں ٹریفک کا. انہوں نے کہا میں جب گلگت آ جاؤں مجھے 3 پرچے دے دو, ابھی 1 پرچہ لے لو. تو انہوں نے کہا میری بےعزتی بھی کی, میرے پاس میرا کزن بھی تھا. تو ہم آگے اس وقت سر ڈیپو تھا راؤد اللہ خان سے, ہم نے ان کو کہا, انہوں نے سختی سے ان پر وہ کیا تھا. اس وقت بالکل اللہ درمیان میں بھی ابھی سب جو ہیں وہ تقریباً ہو گئے 6-7 ماہ ہو گئے کہ یہ نہیں آتے تھے. تو پہلے جو یہاں جو ہے موسم ٹھیک نہیں تھا, وہاں پہ کرونا کا جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی سر ایشو بھی اس کا ہو جائے گا. تو یہ سب یہ روٹ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو لوگ کلام سے آتے ہیں یا ملبجب پاس سے جاتے ہیں, بشام سے ہوتا ہوگا یہ جائے گی گلگت, اور ادھر سے بھی لوگ آئیں گے بشام سے. اس میں اسٹرکٹلی آپ اگر کریں ہو گیا ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اس میں میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں نا, اس میں ہم بہت سارے پوائنٹس کو میں اپنے ذاتی نمبر اس میں سیاح اپلیکیشن دیکھ کے اپنے نمبر ذاتی لکھے گا. اگر کسی سیاح کو کسی حوالے سے مسئلہ ہے تو میں ایک اسٹوری بتاتا ہوں چیئرمین سر. ہم لوگ گئے سر, آپ نے شاید سنا ہوگا یہ لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تو کراچی سے ہمارے شانگلے اور بنیر کے درمیان کا علاقہ ہے, وہاں لوگ رکشے پہ آئے تھے. تو میں گیا ادھر, ایک پروگرام بنایا ڈاکومنٹری بنانے, وہ بہت دور آ رہا ہے. بینا شہیدی سر جو ہمارا شہیدی سر کے ساتھ ہے. جب میں ادھر پہنچا تو میں نے سے کہا کہ راستے میں جب آپ لوگ آ رہے تھے تو رینجر کا, فورسز کا اور پولیس کا کدھر کدھر رویہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا سب ٹھیک تھے, لیکن صرف مردان پولیس والوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے. مردان حکومت. میں نے آج یہ کہا جی تمام کو کہ بھائی میرے ساتھ ڈی ایس پی صاحبان کے ہوں گے, سرکل کے ایس ایچ او بھی ہوگا, ٹریفک والے بھی ہوگا. میں خود کھڑے ہوں کے چیکنگ کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی چیکنگ کرو گے اگر کسی جگہ پہ تو کیا طریقہ کار ہے. تو ان کو میں نے سمجھا دیا زبانی طور پہ, لیکن یہ پریکٹیکل یہ چیزیں میں خود کروں گا. ٹھیک ہے کہ بھائی سب سے پہلے السلام علیکم سر, سب سے پہلے سلام ہے.
اس کے بعد پھر کلام ہو رہا ہے، پھر جو کچھ آپ نے ان سے پوچھنا ہے، اور پھر اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں میں اس طرح کی یہ چیزیں کی. آج سب کو میں نے وہ پریکٹیکل طور پہ میں چیک بھی کر رہا ہوں. ہر گاڑی میں نے کوئی چین رکھوایا کہ کسی جگہ پہ کوئی بھی الگ بیٹھے جس کی گاڑی بھی آپ خراب ہو گئی ہے راستے میں، تو وہ انتظار کر رہا ہے، لفٹ مانگ رہا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، آپ نے رکنا ہے. احتیاط ضرور کرنی ہے، لیکن اچھے طریقے سے رکھ کے اگر اس کا ٹائر پنچر اسٹپ نہیں ہے تو گاڑی میں تیل لے کے جا کے اس کو ٹائر پنچر لگوا کے روشنی کے لا کے دوڑ جائے. کام کرنا ہے. اگر گاڑی جو ہے ایسی ہے کہ بھائی اس میں روڈ بلاک ہو رہا ہے، ٹائر بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی فالٹ ہے تو کوئی چین کر کے نیچے جا کے سیٹ پہ لے جائیں یا مفید مقام پہ لے کے جائیں. یہ ساری چیزیں آج آگے بھی انشاءاللہ ہم نے کر دی ہے اور اس میں پریکٹیکل شروع ہو جائے گا. یہ سر 2 سال پہلے یہ موٹر سائیکل کے بچے یہ مسئلہ یہ ساری چیزیں ہیں آج ساری چیزیں. اچھا سر میرا خیال ہے ہوم ورک کے ساری جو ہے وہ کر دی سر جی ہوم ورک کے سارے پوچھ رہے وہ سارے آپ نے کر دی. وہ کر دی. ابھی ٹریفک کی جو بچوں کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، سختی سے میں نے ان کو کہا کہ کسی بچے کے خلاف آپ نے چلانا نہیں ہے. پہلی بات بچے کو آپ نے تھانے لے کے نہیں جانا ہے. موٹر سائیکل آپ نے لے کے جانا ہے تھانے کو، اس بچے سے اس کے والد کا ٹیلی فون نمبر لینا ہے، لینا ہے، اس کو آپ نے بلانا ہے تھانے کو، اور اس میں آپ نے اس سے ایک کو بیان حلفی لے لی میں آئندے کے بعد یہ بچہ موٹر سائیکل استعمال نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو میں جرمایا اور دوبارہ کرے گا تو اس باپ پہ بھی جرمایا. ایک بات. دوسری بات یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بچے جو ہے شام جیسا انہوں نے کیس رکھی ہوئی ہے 150 روپے پر ڈے. نشان ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے یہ. تو اب نے اس پہ پابندی لگانی ہے کہ بھائی ان ڈیلروں کے پاس جاؤ اور آج جا کر نوٹس دے دو کہ کسی ایسے بچے کو آپ نے دے دیا موٹر سائیکل جس کا شناختی کارڈ نہیں بنایا یا اس کا سرپرست ہے تو پھر آپ کی خیر نہیں. یہ 2 کام ہم نے آج سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہے بچوں کی اس کے ان کو بچانے کے لیے. کہ بچے ہزار ہے جب وہ جاتے ہیں روڈ پہ، جب ان کو ہوا لگتی ہے اور مزہ آتا ہے. پہلا والا بعد میں اس طرح جب والد کو پتہ چل گیا وہ تانے آیا سب سے پہلے اس نے موٹر سائیکل پا دی. پتہ بھی نہیں ہے کس بیٹھوں میں موٹر سائیکل. پھر وہ بارگنگ والا اس کے میں نے بارگنگ والے کو کہا کہ سب سے پہلے آپ کو میں نے بلایا تھا، آپ کو بتایا بھی تھا کہ یار کسی نابالغ کو جب تک اس کا سرپرست ہو اس کو کس طرح موٹر سائیکل نہیں دے سکتے. اچھا یہ فیصلہ بھی ہم نے آج کیا ہے کہ بھائی اس میں اس کو اس نوٹس میں یہ چیز لکھنی ہے کہ اگر کسی ایسے بچے کو آپ نے موٹر سائیکل دے دیا اور اس حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ اس کے مطابق قانون کے مطابق یہ بھی اس سر یہ 2 سال 3 سال پہلے عید پہ بہت زیادہ سیاح آ رہے تھے. اسپیکر امجد خان اور غلام صادق خان وہ دونوں تھے. تو ہم یہ تنگی گئے تو ادھر ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے، ہماری پولیس کافی کوآپریٹ بھی کر رہا تھا. تو میں نے